السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج ہم بات کریں گے سیاست کی، لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ یوگیش کمار، اشوک کمار، دو ایسے شخصیات ہیں جو کہ انڈین ایجنٹس کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز، ان کے پاسپورٹس میڈیا کو دکھا دیے گئے ہیں اور ان کو ملوث پایا گیا ہے دو ایسے لوگوں میں، دو لوگ جو مارے گئے تھے پچھلے سال، شاہد لطیف اور محمد ریاض صاحب۔ اور یہ آف کورس بیٹل لائنز آر ڈرون، ڈیگرز آر آؤٹ۔ یہ تو الیکشن سیزن تھا، لیکن ابھی ہمیں اکراس دا بارڈر سے بھی یہ پرابلم سامنے پیش آ رہی ہے۔ اب پتہ ہے کہ آج ہمارے وزارت جو ہمارے فورن سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ ایکچوئل میں بیٹھ کے پوری پریس کانفرنس کی ہے۔ محمد سائرس قاضی نام ہے ان کا، اور یو ہیونٹ ہرڈ ویری مچ آف ہم۔ تو اگر یہ بات بہت کریڈیبل ہے اور انریفیوٹیبل ایویڈنس ہے تو پھر ہم اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کیونکہ بھارت یہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ ایک سیپریٹسٹ سکھ کو وہ کینیڈا میں مار چکا ہے، اور دوسرے ایک انڈین سکھ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ان the US as well۔ سو اب یہ معاملہ ذرا گلوبل ہو گیا ہے کہ اس پر پاکستان کی کیا ہوگا رد عمل، اس پر ہم بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں۔ بٹ آف کورس پالیٹکس از پالیٹکس، اور ہمارے ملک میں آف کورس الیکشن سیزن ہے تو ایک دوسرے پر بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو میڈیا فرنٹیئر کی بات آج کی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، merely an hour before the foreign secretary spoke. Listen to what he says۔ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر، جس کا کل بھی میں نے لاہور میں ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ریجنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وائس کلوننگ، ڈیپ فیک، پراپیگنڈا، روبو کالز، جو آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹل فرنٹیئر کے اندر وہ قوتیں، وہ چاہے ملک کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں، جن کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ اور محمد سائرس قاضی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ڈیجیٹل میڈیا پر جس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے اکاؤنٹس بلاک ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کو انڈیا کی جیت بنا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کا بھی ذکر انہوں نے کیا، لیکن ساتھ ساتھ آج بلاول بھٹو صاحب ظاہر ہے دھاڑے، اور وہ کس طرح دھاڑے؟ جیسے وہ بہت دنوں سے دھاڑ رہے ہیں اور شیر 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 کو پکار رہے ہیں، تو آج انہوں نے شیر کو کیسے پکارا، سنیے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا۔ یہ کس قسم کا جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار 4تھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ 4تھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا۔ صرف الیکشن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے توڑ پھوڑ میں ان کا کام آتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ اب خود کرپٹ ہو گئے، لیکن ان کو کون جواب دہ ٹھہرائے گا؟ یہ بات کرے خاقان عباسی صاحب، اور انہوں نے یہ بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ان کے قائد ضرور تھے نواز شریف صاحب، لیکن ان کی کچھ ڈفرینٹ سوچ تھی، اپروچ تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں یہ جو الیکشنز ہیں یہ صرف انتشار کا باعث بنیں گے۔ اب کتنے غیر متنازع ہو گئے ہیں یہ الیکشنز، جب سے ہم نے الیکشن کمشنر کو ایک بل کے تحت ہم نے ان کے اختیارات بڑھائے، تب سے لے کے اب تک یہی معاملہ چلا آ رہا ہے۔ جس کو غیر متنازع بنانا تھا اس الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے، ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اس پارٹی کے رکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تیمور جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا تیمور صاحب۔ ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پی ٹی آئی، اور آپ ظاہر اب آپ کا سمبل بھی نہیں ہے، اینڈ وہ آج بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو آپ لوگ کے کارکنان ہیں ان کو نہ ووٹ دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ جو آپ کے کینڈیڈیٹ کا جو سمبل ہے اس کے تحت دیا گیا تو وہ نون لیگ کو جائے گا، اور سو ہی سینگ کہ آپ کے بھی جو ووٹر ہیں وہ تیر پر نشان لگائیں۔ سو از دیٹ سم تھنگ دیٹ یو انڈرسٹینڈ وائی ہی سینگ دیٹ؟ ہاں جی، آئی انڈرسٹینڈ وائی ہی از سیئنگ دیٹ، مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہے
کہ وہ کیوں کہہ رہے, بیک ڈور انٹری اس کو کہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. میں پشاور میں کیمپین کر رہا ہوں, اس کے باوجود کہ کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کیمپین سے کب روکا جائے. ہمیں ہر جگہ پیغام یہ مل رہا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے, اور وہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے, کہ الیکشن کے بعد آپ نے عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو جو مذاق ہوا ہے الیکشنز کے ساتھ, وہ تو یہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے سمبل لیا گیا ہے جو الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کو بے معنی بنا دیتا ہے. لیکن ایسے ٹائم میں لوگوں کا اپنا ایکسپریشن کرنا وہ اور بھی ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں, اور وہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے عمران خان سے ہلنا تو نہیں ہے, وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ بلاول کی بات نہیں سنیں گے. یہ بات وہ ٹھیک کہتا ہے کہ نواز شریف نے نہیں نکلنا کیونکہ اس کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے. لیکن فرینکلی فی الحال تو ایک ہی سیاسی قوت پاکستان میں رہ گئی ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی. اچھا, آج بیرسٹر علی ظفر صاحب جب نکلے جیل سے تو انہوں نے جیسے میڈیا نمائندگان سے بات کی تو اس میں واضح طور پر کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی کا یہ حکم بھی ہے, ان کی ریکویسٹ بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سنڈے کو نکلیں اور کچھ نہیں ہوگا, نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ. ان کو پھر کورٹس میں اتنا فیتھ نظر آیا کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا, اگر ایسا کچھ ہوگا تو کورٹس موجود ہیں انصاف کے لیے. تو اگین سنڈے گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک فار یو, فار یور پارٹی. اور شعیب شاہین صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کینڈیڈیٹ میں ہوں, لیکن میرے پاس لوگ خود آ رہے ہیں. تو اتنی محبت کہ لوگ خود آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری ہم آپ کو ووٹ دیں گے. سو از دیٹ سیم سچویشن, سملر سچویشن ان پشاور وتھ یو؟ پشاور میں بالکل ایسے ہے, لیکن سنا ہم نکل رہے ہیں تو ہمارے لیے تو اتوار جو ہوگا وہ کسی اور دن سے فرق نہیں ہوگا. میرے خیال میں 3-4 کینڈیڈیٹس کے علاوہ تمام کینڈیڈیٹس اپنا کیمپین کر رہے ہیں. اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس اریسٹ کیے گئے پری پول ریگنگ کے کیمپین کے تحت, کچھ کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے خود کل ہائی کورٹ میں جو میرا کیس تھا دوسری بار, کیونکہ میرے گھر پہ چھاپے جو ہو رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ کیسز میں تو میں بیل لے چکا تھا. تو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, نیب, اینٹی کرپشن سب نے کہا ہے کہ میرے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے. تو جب کوئی اور کیس نہیں ہے, پہلے تو یہ بتا دے کہ یہ اکتوبر 20 اور نومبر 4 کو میرے گھر پہ چھاپے کیوں ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, آئی ہوپ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج سے الیکشن کے دن تک مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن سنا, آپ اگر میری جگہ ہو تو وڈ یو ایکچولی ٹرسٹ 100% آپ کو اعتماد ہوگا کہ جو حالات پاکستان میں ہے کہ میں کوئی پریکاشنز نہ لوں؟ However, نکلیں گے ہم, پورا پختونخوا نکلا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پنجاب میں بھی بہت سے لوگ نکلے ہوئے, اور بالکل سب کو نکلنا چاہیے, کیونکہ اس الیکشن میں فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے, کسی اور کو نہیں. لیکن یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ فیصلہ ہو گیا ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے بیہائنڈ دا باز یہی بات کی ہے کہ جن کو لے آئے ہیں اور جن کو واپس لے کر آگے ان کے کیسز معاف کروا دیے ہیں, ان کو روز ڈے ٹو ڈے اگر ان کی ہیئرنگز ہو تو پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کہاں گیا. ہی از آن دا سیم ریٹرک. سو آئی مین یو سی دس گوئنگ فارورڈ ان اینی فارم. یا تو آپ الیکشنز کو بوائیکاٹ کر دیں, اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سسٹم. لیکن کیونکہ یہ ایک اور غلطی ہوگی, جیسے آپ نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا تھا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی چھوڑی تھی, تو کیا یہ ایک اور غلطی ہوگی آپ سے یا نہیں؟ نہیں, اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا میرے خیال میں غلطی نہیں تھی. اس وقت اس کی لوگوں نے تعریف بھی کی, کیونکہ بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریلیشن شپ تھی صوبائی اسمبلیز کے ساتھ وہ ڈسفنکشنل ہو گئی تھی, اور وفاقی حکومت خود کہہ رہی تھی کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں ڈیزالو کریں. تو اپنے وعدے سے تو وہ مکر گئے نا, وہ تو آئین کے تحت ہی ہوا تھا. لیکن الیکشن کا بوائیکاٹ کوئی نہیں ہوگا. الیکشن میں ہم لڑیں گے. جیسے ہم نے یہ پری پول ریگنگ کو ایکسپوز کر دیا اور حکومت کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ ہر قانون توڑ رہی ہے, پی ٹی آئی اور عوام کے درمیان میں جو رشتہ ہے اس کو توڑنے کے لیے, میرے خیال میں یہ عوام خود نکلیں گے انشاءاللہ, ریکارڈ نمبرز میں نکلیں گے.
اگر عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو مجھے صرف سنا خطرہ یہ ہے کہ بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. ہم کیوں بار بار سال 2 سال 3 سال ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل ٹرائل کی بات کرتے ہیں. کیوں ہم چاہتے ہیں کہ آج سے کچھ سال بعد دوبارہ یہ کہا جائے کہ یہ اور یہ 2023-24 میں غلط ہوا تھا؟ میرے خیال میں تو ہمیں ایک ہی بار آگے جانے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. جس ٹائپ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ راستہ نہیں ملے گا، لیکن اس جرنی پہ جانے کے لیے، اس راستے پہ جانے کے لیے ہمارا کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ سسٹم کی ساری خامیاں ایکسپوز ہوں. اور مجھے امید اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ایکچولی عوام اپنا انتخاب کر چکی ہے اور وہ انتخاب عمران خان ہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے ان کو عمران خان پسند ہو یا نہ پسند ہو. جس کو نہیں پسند اس کی شاید جمہوریت میں جو یقین تھا وہ شاید کم ہو گیا ہے. لیکن دس از کالڈ پرنسپلز فار کنوینئنس. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ خاقان عباسی صاحب ہیڈ اے ویری فرم اوپینین. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن صرف انتشار پیدا کریں گے اور یہ کوئی لانگ لاسٹنگ کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کی پرابلمس کا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں جماعتیں جو مین جماعتیں ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ویری گلیڈ کہ میں اس چیز سے باہر رہا ہوں، میں اس الیکشن سے ہی باہر رہا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے نتیجہ صرف انتشار نکلنا ہے. وڈ یو اگری اور وڈ یو ڈس اگری؟ آئی ہوپ کہ انتشار نہ پیدا ہو. اس سے پاکستان کے آگے جانے کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. وہ تو آپ کو نواز شریف کے ایٹیٹیوڈ، وہ کہتے ہیں نا ہی از دا چوزن ون. چوزن ون کا ایٹیٹیوڈ ہی بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کیا کر سکے گا. اور اگر آپ نواز شریف کی باتیں سن لیں، یہاں پہ میں ایئرپورٹ بنا دوں گا، یہاں پہ میں سڑک بنا دوں گا، $50 کا ہو جائے گا، یہ سارے وہ خواب ہیں جن کی نہ کوئی اکنامک گراؤنڈنگ ہے، نہ اصلیت سے کوئی تعلق ہے. نواز شریف کی سیاست، ان کا بیانیہ 1985 کے پاکستان میں پھنسا ہوا ہے. 2024 کی جنریشن 1985 میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. آئی وش کہ لوگ یہ سمجھ جاتے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ابھی پاکستان میں سسٹمز دیکھنا چاہتی ہے. غلطیاں سب نے کی ہوں گی لیکن آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ قانون اور آئین کو سپریم بنانے کا ہے، اور یہ آگے پیچھے ہوگا. یہ الیکشنز پاکستان کے شاید سب سے تاریخی دھاندلی والے الیکشنز ہوں گے، لیکن شاید یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ جو آگے جانے کا راستہ ہے اس میں یہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ ایسے دوبارہ نہ ہو. اور کم از کم اس میں یہ 85 والی جو کھیپ ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کی تقریباً ہر بیماری کی ذمہ دار ہے، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. تو خیبر پختونخوا سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوگی؟ کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، خٹک صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، محمود خان صاحب نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ والی ایک بات، اور دوسرا سوال اگر آپ ساتھ ہی لے لیں، سوری میں سے ایک سوال اور دے دوں کیونکہ آئی ڈونٹ لائک ٹو کمپیئر، لیکن ایک بڑا 2018 میں جس طرح کے معاملات تھے ANP کے لیے کہ روز وہ لاشیں اٹھاتے تھے پھر بھی پہنچتے تھے، تو از اٹ مور ڈیفیکلٹ فار یو فرام دیم، یا آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ پرابلمٹک سچویشن تھی؟ یہاں لوگ اٹھائے جاتے ہیں، وہاں لاشیں اٹھائی جاتی تھی. دیکھیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ANP کے خلاف ہوا تھا یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا تھا اس میں کسی طریقے سے سٹیٹ انوالو تھا تو پھر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ANP نے سخت وقت زیادہ میرے خیال میں 2013 میں دیکھا تھا اور پیپلز پارٹی نے 2018 میں نہیں. 2018 میں بھی ایشوز تھے لیکن اس طریقے کے نہیں. ویسے آپس کی بات ہے وہی ANP آج جن کو بلیم کر رہی تھی ان کے انتہائی قریب نظر آتی ہے، لیکن وہ بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فی الحال جو نگران حکومتیں ہیں یا جو پرسیپشن ہے کہ اسٹیٹ اس پہ تلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے PTI کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملے نہیں.
खान साहब पे केसेस, खान साहब जेल में, उसके बाद बैट सिंबल लिया, पूरी प्रोपेगेंडा मशीन, जो आपने मुर्तजा सुलंगी की बातें सुनाई, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहे हैं. आई वुड से कि आपके पीटीआई से गिले थे, बट वी आर फाइनली वेकिंग अप टू अ टाइम जहां पे हर इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट जो है या मीडिया पर्सन जो है वो अभी कह रहा है कि जो आज के हालात हैं वो अभी हमने कभी उस वक्त में तो नहीं देखे थे जब पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना हो. तो उससे कोई अच्छा नतीजा तो नहीं निकल सकता. हम इतना कर सकते हैं सना कि हम ऐसे टाइम में खड़े रहेंगे. परवेज खटक, आई एम सॉरी टू से, इज अ नॉन एंटिटी इन केपी पॉलिटिक्स. हमारे बड़े अच्छे सीनियर रहे हैं, हमारे तो फैमिली के ताल्लुकात भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी के तो मेरे ख्याल में 7, 8 या 10 ही लोग नेशनल असेंबली की सीट्स पे खड़े हैं. 30 या 40 उनके सूबाई असेंबली के सीट्स पे खड़े हैं. हाउ कैन ही से ही इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट? अगर वो किसी बड़े रिगिंग की स्कीम का हिस्सा नहीं है तो वो कैसे सकते हैं कि वो हुकूमत बना रहे हैं? ये तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल रही. और मेरे ख्याल में दैट इज अ जोक. अच्छा, पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो उसको 115 में कम से कम 80 सीटें देगी. वही जो है बगैर रिजर्व सीट्स की भी मेजॉरिटी के लिए काफी है. तो कोई भी और नतीजा खैबर पख्तूनख्वा में इसके सिवा तो सिर्फ अवाम के मैंडेट को चोरी करने के बराबर है. आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने में? क्योंकि अगर कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से आगे नहीं आती, सामने नहीं आती, तो हंग पार्लियामेंट का भी एक खदशा हो सकता है. लेकिन एक खदशा ये भी हो सकता है कि कमजोर पार्लियामेंट होगी, कमजोर हुकूमत होगी, उसके प्राइम मिनिस्टर बनना ना चाहें शायद नवाज शरीफ साहब, वो हमें शहबाज शरीफ साहब प्रेजेंट कर दें. तो दैट वुड बी डूएबल. आप समझते हैं उसके ऊपर आप एहतजाज करेंगे या वुड यू वेलकम दैट? एहतजाज का जो है वो पार्टी डिसाइड करेगी. हम इनको जैसे अभी भी इनकी नींदें हराम की हैं, इनकी नींदें तो हम हराम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक सही निजाम बनाना है. मेरे ख्याल में नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल हो, ये इंटरेस्टेड है अपनी फैमिली की पॉलिटिकल लाइंस कंटिन्यू करने में. और यही हमने आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली लानी है कि जो ये फैमिली पॉलिटिक्स प्रोटेक्ट करने की रिवायत है ना, जहां पे बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज एक खानदान की विरासत है, कि उसको कोई चैलेंज भी पड़े. मेरे ख्याल में नवाज शरीफ सबसे पहले शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड है. फिर उसके अंदर जो उनकी शहबाज शरीफ के साथ खानदान के अंदर जो कोल्ड वॉर चल रही होगी, उसमें अपनी बेटी को जगह देने के लिए इंटरेस्टेड होंगे. साफ बात करते हैं, ये उनकी सियासत 30-40 साल रही है, और अभी चूंकि सक्सेशन का टाइम है तो मेरे ख्याल में उनके लिए जरूरी है. लेकिन आई ऑनेस्टली थिंक सना, हमारी जनरेशन से भी ज्यादा अभी जो ये 20 साल का नौजवान है, वो अभी एक मुख्तलिफ पाकिस्तान देखना चाहता है, और वो ये मैसेजेस बाय नहीं कर रहा. आज मैं पीपीपी और पीएमएलएन के जलसे दोनों टीवी पे देख रहा था. ना लोग, ना जज्बा, ना कैरिज्मा. क्यों? क्योंकि ये आज के पाकिस्तान को अपील नहीं कर रहे. और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इमरान खान ने इनकी सियासत खत्म कर दी है. इलेक्शन, रिग्ड इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट, आप बड़ी हिम्मत से मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अगर हार गए तो उतना ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करेंगे झगड़ा साहब? ऐसा हो सकता है ना कि मुमकिनात में तो है कि शायद ना वोट पड़े आपको, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना वो इलेक्शंस हो पाए. आप उसको उसी वक्त कह देंगे रिग्ड है, या आप ग्रेसफुली डिफीट एक्सेप्ट करेंगे? सना, आप मुझे अभी कह दें कि ये रिग्ड नहीं है और मैं ग्रेसफुली रिजल्ट एक्सेप्ट कर देता. तो ठीक है, नहीं मैं नहीं कह सकती. डोंट पुट मी इन अ स्पॉट. थैंक यू ऑन दैट वेरी वेरी फनी नोट. थैंक यू सो मच. हम बात करते हैं झगड़ा साहब से, और हम बात कर रहे हैं इस झगड़े की जो चल रहा है बिटवीन नून एंड ये जो शेर और का जो शिकार करने निकले हैं बिलावल साहब, और शेर जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा. इस पर और मज़ीद बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. ताज हैदर साहब, आपने बीबी के जलसे भी देखे हैं, आपने बीबी शहीद के साथ इतने सारे अपने जलसे अटेंड भी किए हैं. आप उनका कंपैरिजन आज के बिलावल और आसिफा के जलसों से कर सकते हैं? क्या वो उतने ही बड़े हैं?
میں ظاہر ہے کہ کمپیریزن کرنا پسند نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ بڑی چیز یہ ہے کہ روز جلے ہو رہے ہیں اور لوگ کی بہت بڑی اس میں حاضر ہے، اور ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ نفرت کی سیاست کو، انتقام کی سیاست تاجر صاحب آپ کے غالباً سگنلز کا کچھ ایشو ہے. آئی کانٹ ہیئر یو ویری ویل. ہیلو. اور غریب کے لیے جی دیا جا رہا ہے، محروم تاجر صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ کی آواز بہت ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. ایک منٹ تاجر صاحب، لیٹ می ریکنیکٹ وتھ یو. ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. تاجر صاحب آپ کو سن نہیں پا رہے ہم. پروڈیوسر صاحب ذرا ریکنیکٹ کریں. کچھ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے تاجر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ ہیلو حیدر صاحب مجھے سن پا؟ تو آج حیدر صاحب کو دوبارہ لائن پہ لینے کی کوشش کریں گے. کچھ ظاہر ہے ہمارے مسائل ہیں کچھ تکنیکی، اور کبھی کبھار سگنلز آف آن ہو جاتے ہیں. اسکائپ میں یہ مسئلہ رہتا ہے، لیکن اب ہم تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا. اور اب ہم مزید بات بھی کریں گے آگے جا کے اور ایشوز پر بھی. یہ لیکن یہ جو تیر اور شیر کا جو سمبل کا ہے بٹوین تیر اور شیر کے بیچ میں جو انڈیپینڈنس کی ایک دیوار ہے، وہ کس طرف گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے. اور یہ کہ اگر وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں نہیں رکھیں گے تو کیا ان میں عمران خان بھی شامل ہیں، کیا وہ نام لے سکتے ہیں یا نہیں، اس پر بات کریں گے. ہم تاج صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں اگر ان کی فون لائن ہمارے ساتھ ریکنیکٹ ہو جائے. ادروائز آلسو ہم نے آج دیکھا ہے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے جس طرح سے گفتگو کر کے ہمیں بتایا ہے، متنبع کیا ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں آگے جا کے. جی تاج صاحب سوری آپ کی آواز وقت کٹ گئی تھی. میں اب صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی، آپ کمپیریزن نہیں کر رہے تھے لیکن ٹھیک ہے، روز جلسے ہو رہے ہیں، اچھے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بتائیے گا یہ جو سیاسی مخالفین کو جیل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی مخالفین کو سیاسی مقدموں میں اندر نہیں رہ دیں گے، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں؟ نہیں، یہ جو سیاسی مقدمے انہیں الگ ہوتے ہیں اور ان کے سلسلے میں الزامات ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں. یعنی کسی سیاسی مخالف کو جو ہے وہ صرف مخالفت کی وجہ سے جیل کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اگر کسی پہ کچھ چارجز ہیں اور تمام ہیں تو قانون اپنا رستہ لے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان پر بڑا انحصار ہے سبھی پارٹیز کا، لیکن آج جو بلاول صاحب نے گفتگو کی ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ٹون کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آزاد امیدوار پر ووٹ دیا تو وہ ووٹ آٹومیٹکلی شیر کے پاس چلا جائے گا. تو اس میں کیا منطق ہے سر؟ وہ یہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ بغیر کسی انتخابی نشان کے لڑ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نہیں، سیاسی عمل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نشان دیا جائے اس پارٹی کو. لیکن وہ جو قانونی تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، اور قانونی تقاضے پورے کرنے بہت ضروری تھے، اور اس لیے سپریم کورٹ نے انہیں اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں آزاد امیدوار جہاں جہاں بھی جیتتے ہیں وہ ہاؤس کے اندر پہنچیں گے. 3 دن کے اندر انہیں کسی پارٹی کا انتخاب کرنا ہوگا، یا وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں. تو بہت سارے آپشنز اس کے اندر ہیں، لیکن اگر پھر آپ اس کی جگہ بجائے اس کے کہ آزاد لوگوں کی، منتخب نمائندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو اور اس کے بعد انہیں وفاداریاں بدلنا پڑیں، یا جیسے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس مرحلے سے گزرنا پڑے، تو اچھا یہ ہے کہ آپ پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ آزاد امیدوار کم تعداد میں.
اچھا آج بڑا یہ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہ مشکلات اور کسی کے لیے نہیں ہیں. دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے پنجاب میں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کا جلسہ پھر بھی ہوتا ہے. پی ٹی آئی کارنر میٹنگز بھی نہیں کر پا رہی. اس کے اوپر آواز بلند کرنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اور بلاول صاحب نے 1-2 دفعہ ذکر کیا ہے, لیکن اس پر کیا زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بلاول صاحب نے کہا ہے یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک اور اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی صاحب کی حکومت آتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ زیادتی ہوگی سیاسی مخالفین کے ساتھ, کیونکہ اور جیسے آج ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ تو گزر چکی ہے 3 دفعہ جو کچھ ہوا ہے. انہوں نے اسپیسیفک چیزیں نہیں بتائیں, لیکن یہ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہاں سے اسپتال سے تھانے میں موو کیا گیا تھا, سول لائنز تھانے میں زرداری صاحب کو 2 رات میں کراچی کے کارکنوں کے ساتھ وہاں پہرا دیتا رہا. ہائی کورٹ نے انہیں آرڈر دیے کہ آپ واپس اسپتال میں لے جائیں, جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ اسپتال شفٹ ہوئے اور میں وہاں گیا تو لہو لہان میں اور نثار کھوڑ جب وہاں پہنچے, جس طریقے سے ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا, یا یہاں پارلیمنٹ کے سامنے ہم سب موجود تھے, اعتزاز احسن کو مارا گیا, رضا ربانی کا سر پھاڑا گیا, ہم سب کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ایف آئی آر میرے اور صفدر عباسی صاحب کے خلاف کٹ گئی کہ ہم نے رضا ربانی پہ اور اعتزاز احسن پہ حملہ کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ روٹین رہی ہیں انتقامی سیاست, اور جس طریقے سے اس وقت چل رہا ہے سلسلہ, اس کو اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو کئی گنا اور بڑھانے کا خطرہ ہے. اچھا آج خاکار عباسی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, کہہ رہے ہیں وہ الیکشنز اس لیے نہیں بن رہے کیونکہ یہ الیکشنز مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مزید انتشار پیدا کریں گے اس ملک میں. ظاہر ہے کسی بھی جماعت کو ڈیفیٹ ملے گی تو وہ مانے گی نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی تو روایت ہمیں پتہ ہے دھرنوں کی, لیکن ایسا ممکن ہے کہ پھر بلاول صاحب بھی کوئی احتجاجی دھرنا دیں. اگر تو یہ بات طے ہو چکی ہے جو کہ کہہ رہے ہیں بار بار لوگ کہ 4th ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف بنیں گے, کیا آپ کو بات اتنی ہی سادہ لگتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے آن گراؤنڈ تو ان کی بیٹی اور ان کے بھائی ہی کیمپیننگ کر رہے ہیں, وہ تو اس قدر جوش میں نہیں ہے؟ 2018 کے اندر کیا ہوا تھا کہ 78,000 فارم 45 جو تھے وہ ویب سائٹ پہ لگائے گئے الیکشن کمیشن کی, اور صرف 128 فارم ایسے تھے جن پہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخط امیدوار کے نام کے ساتھ تھے. سارے پولنگ ایجنٹوں کو کاؤنٹنگ کے وقت زبردستی اٹھا کے پولنگ اسٹیشنوں سے باہر پھینکا گیا. میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ خود میڈیا کے اندر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ ٹیموں کو گیٹ کے سامنے تک کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, اور پھر جو ہے وہ 6 دن رزلٹ رکے رہے, اور اس کے بعد بتائے گئے کہ جی فلاں جیتا ہے فلاں ہارا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو تعاون کا اشارہ دیا بلاول صاحب نے, اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر اچھے کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس دوران بھی کئی دفعہ انہیں تعاون کے اشارے دیے گئے, کہا گیا کہ جی آئیں اور ملک کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ہم سب مل کے بیٹھ کے بات کریں, کوشش کریں, لیکن نہیں ہوا, اور ملک کی معیشت جو تھی وہ گرتی چلی گئی. پھر انہیں ہٹایا بھی ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن حیدر صاحب لیکن اتنی شیر کے حوالے سے
وہ بڑی اسٹرانگ جملے یوز کر رہے ہیں. بلاول بہت جوش میں بھی ہیں. ٹھیک ہے جلسوں میں جوش ہوتا ہے, انسان اپنے تھوڑے سے اعصاب بھی اس کے شاید تھوڑے سے متاثر ہوتے ہوں گے, لیکن جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے یہ اتنی بات کیسے بگڑ گئی؟ یہ وہی بلاول ہیں جو کہتے تھے میرا پرائم منسٹر شہباز شریف, ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف, پھر نواز شریف سے ملاقات کرنے وہ لندن بھی گئے تھے. تو معاملات اس نہج پر کیسے آ گئے؟ دیکھیے جو معاشی مسائل تھے وہ معاشی وزارتیں ساری ان کے پاس تھیں, اور ہم بار بار کوشش کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے, کیبنٹس کے اندر ڈسینٹ کر رہے تھے. 2 دفعہ تو یہ حالت آ گئی تھی کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم یہ کوئلیشن گورنمنٹ چھوڑیں گے. یہ تو مطلب یہ بات نشر ہوئی باہر. جو کابینہ کی میٹنگوں میں ڈسینٹ ہوا وہ تو خیر کابینہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن باہر یہ چیز نشر ہوئی, پبلک اعلانات کیے گئے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں کیا گیا تو ہم جو ہے وہ اس وقت ہم الیکشن کیمپیننگ میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بیٹل لائنز بڑی کلیئرلی ڈرا ہو چکی ہیں, ڈیگرز آؤٹ ہیں, کوئی تیر سے شیر کا شکار کرنا چاہتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا بلہ جس کا نشان نہیں رہا اس کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے, کوئی انڈیپینڈنس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہم اس ملک کو چاہتے ہیں, اس لیے اس ملک کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے. تو ہوپ فلی یہ جو ہم نے آج یہ جو 2 ایجنٹس پکڑے ہیں اس سے اور یہ آنے والے انتخابات کی شفافیت سے ہمارے ملک میں ایک استحکام آئے گا جس کی بہت بڑی ضرورت ہے, شدت سے ضرورت ہے. Thank you for watching today. We will see you next week.